بری لگتی ہے منکر کو صدائے یا رسول اللہ، دوائے اہل ایماں ہے ندائے یا رسول اللہ۔ یہودی نام لے تیرا تو غالب ہوں زمانے پر، یہودی نام لے تیرا تو غالب ہوں زمانے پر، تو پھر مظہر کسے خطرے میں لائے یا رسول اللہ۔ دعا ہے مظہر عاشق کی یہ اللہ سے ہر دم، تمہارے نام پر ہی موت آئے یا رسول اللہ۔ یا معاشر المسلمین و یا جماعت الحاضرین، یرحمکم اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں آپ تمام حاضرین پر نازل ہوں، ہمارے تمام ان محبت والوں پر مولا اپنے فضل و کرم کی بارشیں فرمائے، اور صاحب خانہ جناب بابو بھائی اور ان کے جملہ برادران اور ان کے جملہ اہل خانہ جن کی کوششوں، کاوشوں، عقیدتوں، محبتوں کے طفیل آج یہ جو آپ نور بھری محفل دیکھ رہے ہیں، صاحب خانہ پر بھی خاص رحمتوں کا نزول ہو، برکتوں کا نزول ہو، اور جو کچھ بھی مولا ذکر پاک ہو پروردگار اپنے فضل و کرم سے تو اس کو قبول فرما لے، اپنے پیارے حبیب کو قبول فرما لے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں قبول فرما، حضور سیدنا سرکار بیان بی دستگیر کے صدقے میں قبول فرما، اور ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما، خاص طور پر گھر والوں کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اب یہ دو تین شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ جب سے گھر میں میرے لگا ہے علم، یہ برجستہ شعر ابھی آ گئے دماغ میں، کہ جب سے گھر میں میرے لگا ہے علم، آنا جانا ہمارے غوث کا ہے۔ جب سے گھر میں میرے لگا ہے علم، آنا جانا ہمارے غوث کا ہے، اور جو زمانے میں سب سے افضل ہے، جو زمانے میں سب سے افضل ہے، توجہ چاہتا ہوں سچی بات، جو زمانے میں سب سے افضل ہے وہ گھرانہ ہمارے غوث کا ہے۔ جو زمانے میں سب سے افضل ہے، جو زمانے میں سب سے افضل ہے وہ گھرانہ ہمارے غوث کا ہے۔ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود پاک سنائیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دو تین شعر ہیں بطور تحت کے بلکہ ترنم کے سماعت فرمائیں، لیکن آپ بیداری کا ثبوت دیں گے۔ الحمدللہ کافی لوگ سمجھدار ہیں، اللہ پاک آپ کی اس محبتوں کو سلامت رکھے، عشق رسول کو سلامت رکھے، عشق رسول کی گرمی کو سلامت رکھے، عقیدتوں کو سلامت رکھے، پیر و مرشد کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ سماعت فرمائیں کہ کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکا جب ہر جا سویرا ہو گیا، نور ازلی چمکا جب ہر جا سویرا ہو گیا، اور حشر تک وہ پاک راہیں سجدہ گاہیں ہو گئی۔ توجہ چاہتا ہوں، حشر تک وہ پاک راہیں سجدہ گاہیں ہو گئی، کہ جن گلی کوچوں میں آقا تیرا پیرا ہو گیا، نور ازلی چمکا جب ہر جا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا،
ہر جا اجالا ہو گیا۔ یا رسول اللہ وہ کتنے بخت والے لوگ ہیں، یا رسول اللہ وہ کتنے بخت والے لوگ ہیں کہ جن کی پیاری آنکھوں کو، جن کی پیاری آنکھوں کو دیدار تیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر جا سویرا ہو گیا، نور ازلی چمکا جب ہر جا اجالا ہو گیا۔ کہ جس نے اپنے یہ نور سے ہمارے آقا کے نور کو پیدا فرما دیا، اور اس کے بعد اپنے ہی نور سے ہمارے آقا کے نور کو پیدا فرما کر ان کو، ان کی اتنی تعریف فرمائی اللہ نے، اتنی تعریف ہوئی کہ جب اللہ جس کی تعریف کرے تو پھر کوئی اس کی زیادہ تعریف نہیں کر سکتا۔ اللہ سے زیادہ کون تعریف کرے گا؟ لہذا زیادہ تعریف کرنے کے سبب ہمارے آقا محمد ہو گئے، اور ہمارے آقا نے پھر اللہ کو دیکھا، اور آقا نے تعریف کی، نبی پاک نے اللہ کی۔ جب انہوں نے تعریف کی تو ان کے تعریف کرنے کے سبب، کیونکہ جتنی زیادہ ہمارے آقا نے اللہ کی تعریف کی کوئی نہیں کر سکتا، لہذا ہمارے آقا احمد ہو گئے۔ تو محمد کہتے ہیں اس کو کہ جس کا معنی نکلتا ہے بار بار تعریف کیے ہوئے۔ سر یہ کہ آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ان جیسا خدا نے نہ پیدا کیا نہ پیدا کرے گا۔ اللہ کی دست قدرت میں، اس کے خزانہ قدرت میں نام محمد سے زیادہ افضل نام ہے ہی نہیں۔ اگر اس سے زیادہ افضل نام ہوتا تو پھر وہ نام اپنے محبوب کا رکھ دیتا، اپنے محبوب کا نام پھر وہ رکھ دیتا۔ چونکہ محمد رکھا ہے تو اس سے سمجھ میں آیا ہم کو کہ اللہ کی بارگاہ میں محمد نام سے بہتر نام ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا۔ دوسری بات یہ، آپ ذرا نام محمد پر غور کریں۔ ہم نے کہا اللہ، کیا کہا؟ اللہ، تو یہ دونوں ہونٹ جو تھے ہمارے کھلے کے کھلے رہے، سبحان اللہ۔ جیسے ہی کہا اللہ تو یہ جدا ہو گئے، اور جیسے ہی ہم نے خالی ارادہ کیا اس کے محبوب کا، صرف اس کے محبوب کا ارادہ کیا اور اس کا نام لینا چاہا، اور جو ہی ہم نے محمد کا صرف میم ادا کیا تو جو جدا تھے مل گئے۔ نیچے والا اوپر والے سے کہو مل گیا۔ پتہ چلا جب جس کو اوپر والے سے ملنا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ محمد سے جا کے مل جائے، اور جو محمد سے مل گیا وہ خدا سے مل گیا، جو نبی سے مل گیا وہ خدا سے مل گیا، جو محمد سے مل گیا وہ خدا سے مل گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے پیارے آقا فرماتے ہیں لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا احمد و محمد، میں احمد بھی میں ہوں، محمد بھی میں ہوں، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اور میرا نام ماحی بھی ہے، میں وہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے کفر مٹتا ہے، جس کے ذریعے سے کفر مٹتا ہے، جس کے دل میں محمد آتے ہیں وہاں کفر نہیں آتا، جس کے دل میں محمد بستے ہیں وہاں پھر کفر نہیں آ سکتا۔ تو نبی پاک کفر مٹانے کے لیے آئے ہیں، اور جہاں جہاں ہمارے آقا ہوں گے وہاں کفر ہوگا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا وَأَنَا عَاقِبُ الَّذِي
لیس بعدہ النبی، میں وہ آخری نبی ہوں کہ جس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ وانا حاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، اور فرماتے ہیں میں حاشر ہوں، حاشر یعنی میں وہ ہوں کہ کل روز قیامت دیکھنا میرے اسی قدموں سے، اللہ اکبر، میرے اسی قدموں سے ساری امتیں اٹھائی جائیں گی، سب کی روحیں ظاہر ہوں گی میرے قدموں سے۔ تو سلام و درود ہو اس نبی پر کہ جس کے قدم کا یہ حال ہے کہ جس کے قدموں سے سب کی روحیں نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محبوب برحق کہ جس محبوب کا حال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو لطیف خبیر او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو کوئی بھی آنکھ اپنے احاطے میں نہیں لے سکتی، نگاہیں اس کو اپنے دائرے میں نہیں لے سکتی، اللہ کی شان ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اس کی نگاہ میں سب ہیں، اللہ کی نگاہ میں سب ہیں، اور کسی کی نگاہ اس کو اپنے احاطے میں بولو نہیں لے سکتی۔ اچھا کیوں نہیں لے سکتی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں نہیں لے سکتی؟ تو وجہ اس کی آگے بیان کی، وہو لطیف، کیوں نہیں لے سکتی؟ کیونکہ وہ اتنا لطیف ہے، اس قدر لطیف، اتنا ایسی ذات ہے اس کی کہ ہم اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو نور ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، ہم اس کو چھو نہیں سکتے، تو پھر ہم ایمان کیسے لائیں؟ اور ہم پہنچے کس طرح؟ ہم سمجھیں کس طرح؟ اس کے فرمان کو کیسے سنیں؟ اس کی باتوں کو کیسے سنیں؟ اس کی محبت کیسے بسائیں؟ اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس کی کیا حقیقت ہوگی؟ ہم تو دیکھ نہیں سکتے، ہماری نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، ہمارے کان اس کو سن نہیں سکتے، ہمارے ذہن اس کا ادراک کر نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ اس کو چھو نہیں سکتے، ہمارے پیر وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، جب ایسی ذات ہے تو ہم ایمان کیسے لائیں؟ اور ہم سمجھیں کیسے؟ ہم کیسے اپنے دل میں عقیدہ جمائیں؟ تو اس کا جواب ہے وہو خبیر، وہ خبر دینے والا ہے، وہ خبر دینے والا ہے۔ اب خبر دے گا تو کیسے دے گا؟ خبر بھی دے گا تو اگر وہ تو دے سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ نے ہمارے آپ کے کانوں میں اتنی طاقت نہیں رکھی کہ ہم اس کی ڈائریکٹ اس کی بات کو سن سکیں، ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ سکیں، ڈائریکٹ ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، اور وہ خبر دینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک بہترین انتظام فرما دیا، اور انتظام یہ فرمایا کہ خود فرماتا ہے کہ میں خود ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے ہی نور سے اپنے محمد کے نور کو پیدا کر دیا، اور اس کو پھر ایسا واسطہ بنایا، ایسا واسطہ بنایا، اور اس کو ایک ایسے عالم میں پیدا کیا، سبحان اللہ، ایسے عالم میں پیدا کیا کہ میں آپ کو ایک بڑی لطیف بات بتانے جا رہا ہوں کہ ہم آپ جو پیدا ہیں، ہمارا آپ کا جو پیدا ہونا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں عالم امکان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عالم ہے اس کو کہتے ہیں عالم وجوب، وہ عالم وجوب ہے، اور یہ ہم آپ عالم امکان ہیں۔ ہمارے آقا کون سے عالم میں پیدا ہوئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے آقا کون سے عالم میں پیدا ہوئے؟ اگر آپ کہو گے عالم وجوب تو یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ عالم وجوب تو اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کی ذات واجب الوجوب ہے، تو اس میں اس زمانے میں تو ہو نہیں سکتے۔ اب دوسرا زمانہ ہے عالم امکان، اگر عالم امکان میں پیدا کیا اللہ نے تو ممکن ہے کہ یہ 14ویں صدی کے ملا یہ کہنے لگتے کہ چلو بھائی ہم نبی کے برابر اور کسی چیز میں تو نہیں ہیں، لیکن کم سے کم زمانے میں تو برابر ہیں کہ عالم امکان میں وہ بھی ہوئے
عالم میں امکان میں ہم بھی ہوئے تو اللہ نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا، بلکہ جب اپنے محبوب کو پیدا کرنا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص عالم بنا دیا، اس مخصوص عالم میں خدا نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا تاکہ عالم امکان والے اس کا بھی دعویٰ نہ کر سکیں کہ عالم کے اعتبار سے ہم برابر ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ ہمارے آقا کی شان ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اسی لیے بھیجا کہ تاکہ تم خدا کو سمجھ سکو، تم خدا کو سمجھ سکو، کیونکہ خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، خدا کو ہم سن نہیں سکتے، خدا کو ہم چھو نہیں سکتے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کر دیا، اپنے نور سے ہمارے آقا کو پیدا کر دیا، اور ان کو وہ شان عطا فرمائی اور ان کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ ہم لوگوں سے بھی تعلق رکھ سکیں اور خدا سے بھی تعلق رکھ سکیں، وہ ہم لوگوں تک بھی آ سکیں اور خدا تک بھی جا سکیں، خدا کے پاس جائیں اور وہاں سے لے کے ہم گناہگاروں تک پہنچائیں۔ تو اللہ ہی کی نعمت ہے، اللہ ہی کا سارا فضل ہے، اللہ ہی کا سارا کرم ہے کہ جو بڑھتا ہے نبی پاک کے ہاتھوں سے، جو بڑھتا ہے نبی کے ہاتھوں سے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب سمجھ میں کیا آیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بات ساری سرکار کی ہے، کہو سبحان اللہ، بات ساری سرکار کی ہے، یہ یقین جان لیجئے کہ بات ساری کہیے سرکار کی ہے۔ ہم آئے ہیں یہاں کس لیے؟ سرکار کے لیے۔ ہم آئے ہیں یہاں کس کے لیے؟ سرکار کے لیے۔ حضرت آدم آئے تو کس کے لیے؟ حضرت موسیٰ آئے تو کس کے لیے؟ حضرت عیسیٰ آئے تو کس کے لیے؟ حضرت یعقوب آئے تو کس کے لیے؟ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے تو کس کا نام لیتے تھے؟ حضرت آدم کی توبہ جو قبول ہوئی تو کس کے نام کے وسیلے سے قبول ہوئی؟ حضرت ابراہیم آتش نمرود میں ڈالے گئے تو نمرود کی آگ جو ٹھنڈی ہو گئی کس کے صدقے میں ٹھنڈی ہوئی؟ حضرت اسماعیل کی چھری، حضرت اسماعیل کی گردن کے اوپر جو چھری چلی تو چھری نے حضرت اسماعیل کو کیوں نہیں کاٹا؟ کیونکہ چھری بھی جانتی تھی کہ اسی اسماعیل کے ذریعے سے خدا کا حبیب آنے والا ہے، اسی اسماعیل کے ذریعے سے خدا کا حبیب آنے والا ہے، لہذا چھری کی کیا مجال کہ وہ حضرت اسماعیل کی گردن کو کاٹ لے۔ وہ بھی جانتی تھی کہ بات ساری سرکار کی ہے، بات ساری سرکار کی ہے، سارے نبی جانتے ہیں کہ بات ساری سرکار کی ہے۔ اسی لیے تو معراج میں پیارے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور رسولان اعظام کا امام بنا دیا، اور ان کو امام بنایا، سارے نبیوں کو مقتدی بنایا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ بات ساری سرکار کی ہے، بات ساری سرکار کی ہے۔ تا جان لیجیے آپ، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، بات ساری بولیے سرکار کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور غوث پاک کی بات بھی بات ساری سرکار کی ہے، حضور غوث پاک کی بات بھی بات ساری سرکار کی ہے۔ غوث پاک آئے تو سرکار کے صدقے پہ، حضرت ابو بکر صدیق آئے تو سرکار کے صدقے میں، عمر فاروق آئے تو سرکار کے صدقے میں، عثمان غنی آئے تو سرکار کے صدقے میں، مولائے کائنات شیر خدا ہوئے تو سرکار کے صدقے میں، حضرت امام حسنین کریمین امام ہوئے تو سرکار کے صدقے میں، بلال حبشی خانہ کعبہ میں چڑھ کے اذان دینے لگے تو سرکار کے صدقے میں، یہ صحابہ ستاروں کے مانند ہو گئے تو سرکار کے صدقے میں، اور یہ جو اولیاء ہیں یہ سب چمک دمک رہے ہیں، یہ سب سرکار کا صدقہ ہے۔ بولو ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو نبی کا احسان مند نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ایسا جس پر احسان نہ ہو؟ یہ علماء کرام کو زیادہ بولنا چاہیے، علماء کرام کو زیادہ بولنا چاہیے، کیونکہ علماء کرام سب سے زیادہ نبی کا صدقہ کھاتے ہیں، سب سے زیادہ خدا کی قسم نبی کا صدقہ کھانے والے ہم مولوی ہیں، ان کے نام لے کے ہم ان کا صدقہ کھاتے ہیں۔
نبی کا نام لے لے کے ہم جیتے ہیں، نبی کا نام لے لے کے ہم مرتے ہیں، ہماری اولادیں پلتی ہیں نبی کے صدقے میں، ہمارے گھرانے پلتے ہیں نبی کے صدقے میں، خدا کی قسم نبی کے صدقے میں ہمارا پورا پریوار، پورا خاندان پل رہا ہے۔ آج آل رسول کو جو مقام ملا نبی کا صدقہ، جو علماء کو مقام ملا نبی کا صدقہ، مفتی کو مقام ملا نبی کا صدقہ، محدث کو مقام ملا نبی کا صدقہ، مفسر کو مقام ملا نبی کا صدقہ، غوث ہوئے نبی کا صدقہ، خواجہ ہندوستان ہوئے نبی کا صدقہ، ولی چمک رہے ہیں نبی کا صدقہ ہے، ولی چمک رہے ہیں نبی کا صدقہ ہے، پیر چمک رہے ہیں نبی کا صدقہ ہے، ہماری پیری مریدی نبی کا صدقہ ہے، ہماری مفتی گیری نبی کا صدقہ ہے، ہماری امامت نبی کا صدقہ ہے، ہماری اذان نبی کا صدقہ ہے، ہماری تصنیف تقریر سب نبی کا صدقہ ہے، یہ جو کچھ بھی ہے سب کے سب نبی کا صدقہ ہے۔ اور سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ ربانی، نعرہ مشہد قبلہ، نعرہ سرکار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ ہی بتائیں، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، کوئی خزانچی ہے، کوئی بزنس مین ہے، کچھ بھی ہو، سارے لوگوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نبی کی در کا کتا نہ ہو۔ کہو بے شک، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نبی کے در کا کتا نہ ہو۔ بولو کتے ہیں کہ نہیں؟ بولو ہم سب کتے ہیں، ہم سب نبی کے در کے غلام ہیں، ہم سب نبی کے در کے کتے ہیں۔ ارے انجینئر ہونا اور بات ہے، ڈاکٹر ہونا اور بات ہے، پروفیسر ہونا اور بات ہے، عالم بننا اور بات ہے، مفتی ہونا اور بات ہے، غلام مصطفیٰ ہونا اور بات ہے، غلام مصطفیٰ ہونا اور بات ہے۔ پہلے ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، پہلے ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، اس کے بعد پھر جو کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہیں کیا؟ قرآن میں ہماری تعریف کی گئی کس وجہ سے؟ کنتم خیر امتن کہا اللہ نے، کنتم خیر امتن کہا، تم ساری امتوں میں سب سے بہتر امت ہو۔ بولو قرآن میں اللہ نے کہا، کس لیے کہا؟ بولیے کس لیے کہا؟ تمہاری نمازوں کی وجہ سے، تمہاری زکوٰۃ کی وجہ سے، تمہاری خیر خیرات کی وجہ سے، تمہاری نیکیوں کی وجہ سے۔ کیا اور نبیوں کی امتیں کلام نہیں پڑھتی تھی؟ کیا اور نبیوں کی امتیں اللہ کا ذکر نہیں کرتی تھی؟ کیا اور نبیوں کی امتیں خدا کا حکم نہیں مانتی تھی؟ بولو مانتی تھی کہ نہیں؟ پھر ان کو خیر امت کیوں نہیں کہا؟ ہم گناہگاروں کو خیر امت کیوں کہا؟ بولیے، ہماری اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہیں، ہماری اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہیں، خدا کی قسم ہم جو خیر امت ہوئے، ہم جو بہتر امت ہوئے، یہ بہتری کی وجہ بھی سرکار دو عالم ہے۔ بات ساری سرکار کی ہے، بات ساری سرکار کی ہے۔ آپ یہاں کی بات کر رہے ہو، کل قبر میں جاؤ گے تو دیکھ لینا، قبر میں جاؤ گے تو دیکھنا، تم یہاں جو محمد محمد کہہ رہے ہو، خدا کی قسم قبر میں بھی آپ کو محمد محمد ہی کہنا پڑے گا، اور نہیں کہا تو بیڑا پار نہیں ہوگا۔ 3 سوال ہے، من ربو کا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا، تیرا رب کون، بتا دیے آپ نے۔ اس کے بعد تیسرا سوال کون سا ہے؟ ہاں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، کون ہے وہ؟ ہمارے آقا، تو ذکر ہوا نا ذکر نبی کا، تو بات ساری سرکار کی ہے۔ یہاں بھی سرکار ہے، قبر میں بھی سرکار ہے، محشر میں بھی سرکار ہے، پل صراط میں بھی سرکار ہے، اور جنت میں بھی سرکار ہے، حوض کوثر میں بھی سرکار ہے، جہاں جاؤ وہاں سرکار۔ ہم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل تو بتا تیری عزت، کہا سرکار سے۔ میکائیل سے پوچھا تیری عزت، کہا سرکار سے۔ جنت سے پوچھا تیری عزت، کہا سرکار سے۔ کہا کیوں؟ کہا میرے ایک ایک پتے میں لکھا ہوا ہے محمد محمد، میرے ایک ایک پتے میں لکھا ہے محمد محمد، میرے ایک ایک محل کے دروازوں میں لکھا ہے محمد محمد، نہروں میں لکھا ہے محمد محمد،
میں نے عرش سے پوچھا عرش تو بتا تیری عزت کس وجہ سے؟ کہا تو مولوی زندگی گزر گئی بال پک گئے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی، میرے پائے میں جس کا نام لکھا ہے اس کے طفیل میری عزت ہے۔ عرش کے پائے میں کس کا نام لکھا؟ بولو، عرش کے پائے میں کس کا نام لکھا؟ محمد، اسی کے صدقے میں اس کا بھی مقام ہے۔ عرش و کرسی لوح و قلم سب کو مقام ملا نبی کے صدقے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہی تو رونا ہے، لوگوں نے نمازوں کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، تسبیح کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے لوگوں کو اصل مقصد سے دور کر دیا، اصل مقصد سے دور کر دیا۔ جن کے صدقے میں نیکیاں قبول ہونا تھی، جن کے طفیل ہماری ذکر و تسبیح قبول ہوتی ہے، جن کی محبت کے بغیر ہمارا یہ سارا کچھ سب بیکار ہے، ان سے دور کرنے کے لیے نمازوں کو لے آئے، سجدوں کو لے آئے، رکوع کو لے آئے ہیں، اور تہجد کو لے آئے، اور اعتکاف کو لے آئے، اور قرآن کو لے آئے، اور آپ کے اعمال کو لے آئے، اور یہ نہیں جانتے کہ اعمال یہ سب کے سب جسم کی طرح ہے، اعمال سب کے سب جسم کی طرح ہے، اور جسم بغیر روح کے بیکار ہوتا ہے، جسم بغیر روح کے بیکار ہوتا ہے۔ تو جتنے اعمال ہیں یہ سب جسم ہماری باڈی ہے، اس باڈی میں اگر جان ڈالنا ہے تو جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ جب تک وہ نہ ہوگا پورا جسم بیکار ہے۔ عشق رسول نہیں تو ساری نیکیاں بیکار۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی اللہ علیہ مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، پیارے آقا تشریف لائے، آپ نے وہیں سے آواز کہی، ابی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابی بن کعب، ذرا بتانا آج جو بہت نماز نماز چلاتے ہیں، آؤ نماز کی طرف، سنو نماز کی حقیقت کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ نماز میں ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، صحابی کا نام لینا بھی عبادت ہے، کہو سبحان اللہ، کہو ابی بن کعب، سب کہو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اس کا بھی ثواب ملے۔ نماز میں ہیں آپ، سرکار آئے، سرکار نے فرمایا ابی، اللہ اکبر۔ جیسے ہی آپ کے کان تک آواز پہنچی، حضرت ابی بن کعب نے جو ہی سنا نماز کی حالت ہے، التفتا، سبحان اللہ، التفتا ابی، حضرت ابی نماز کی حالت میں یوں گھومے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز کی حالت میں یوں گھومے، سرکار کو دیکھا اور دیکھ کے پھر چہرہ گھما لیا، اور اس کے بعد نماز جلدی جلدی ختم کی، اور نماز ختم کرنے کے بعد سلام پھیر کے فوراً اٹھے، اٹھ کے سیدھے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کو یاد کیا؟ آقا کو جلال آ گیا، سرکار کو جلالہ لایا۔ سرکار نے پوچھا ابی ما منعک ان تجیبنی اذ دعوتک، اے ابی یہ بتا، پہلے یہ بتا تجھ کو کس بات نے روکا، پہلے یہ بتا کہ تجھ کو کس بات نے روکا کہ تو میرے پکارنے پہ جواب دے، جب میں نے تجھ کو پکارا تھا تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اللہ اکبر۔ جب میں نے تجھ کو پکارا تو تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کس بات نے تجھ کو روکا؟ تو کیا سرکار کو نہیں معلوم کہ وہ نماز میں تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بتائیں گے مولوی، آج کے مولوی بتائیں گے نماز، کیا آقا کو نہیں معلوم تھا کہ ابی بن کعب نماز میں ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی نماز ہی کی حالت میں آقا نے بلایا، یہ جان بوجھ کر بلایا گیا تاکہ لوگ سمجھ لیں، تاکہ لوگ سمجھ لیں اصل کیا ہے، بات کس کی ہے، بات ساری نماز کی ہے یا بات ساری سرکار کی ہے، بات ساری نماز کی ہے یا بات ساری سرکار کی ہے۔ آقا نے فرمایا جب میں نے تجھ کو بلایا تھا تو تو نے کیوں نہیں جواب دیا؟ کہا سرکار میں نماز میں تھا، سرکار انا فی الصلاۃ، میں نماز میں تھا۔
فرمایا نماز میں تھا، تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ اللہ اکبر، تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جب تجھ کو اللہ اس کا رسول بلائے تو سارا کام چھوڑ کے اس کی دعوت میں لبیک کہو۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب خدا اس کا رسول بلائے تو سارے کام چھوڑ کے پہلے لبیک کہو۔ سب مل کے کہو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھتے جاؤ، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صحابہ کرام کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو ان کا عقیدہ کیا تھا۔ ان کو ایسے ہی آسمان کے ستارے نہیں کہہ دیا گیا، ان کو یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ اصحابی کلہم عدول، میرے سارے کے سارے صحابہ سچے، یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس صحابی کو فالو کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا سنو۔ حضرت ابو محذورہ بچپنے کا حال ہے، 6-7 سال کی عمر ہے آپ کی، مقام طائف فتح ہو چکا ہے، مقام طائف سے فتح کر کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مقام طائف میں جیسی داخل ہوئے، سرکار کا یہ طریقہ تھا کہ جو علاقہ فتح ہوتا پہلے اذان کہلواتے، نعرے تکبیر بلند کرتے۔ تو مقام طائف جو ہی فتح ہوا آپ نے فرمایا اذان کہو بلال۔ حضرت بلال حبشی نے اذان کہی، جو ہی اذان کہی تو بچے بھی تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچے بڑوں کی نقل کرتے ہیں، ہے نا۔ ابھی یہاں بھی جب ہم جائیں گے نا تو 1-2 بچے ہو سکتا ہے مائک بھی بنا لیں، کرسی بھی لگا لیں، اور پھر برابر وہ نقل کریں۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، اور یہی نقل کرتے کرتے، اچھوں کی نقل کرتے کرتے وہ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھوں کی نقل کرتے کرتے وہ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ ہنس رہے ہیں لیکن یہ ہنستے ہنستے پھر رونے لگیں گے، پھر وہ سمجھنے لگیں گے تو رونے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے نقل کرنے کی، تو جب اذان ہو گئی تو وہی بچوں میں کچھ لوگوں نے نقل کرنا چالو کر دی۔ اب نقل کرنے میں حضرت ابو محذورہ 6-7 سال کی عمر تھی، وہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی اذان سنی اور وہ بھی نقل کرنے لگے، اور اذان کی نقل کرنے لگے تو اس میں سے حضرت ابو محذورہ کی آواز بہت شاندار تھی۔ اللہ اکبر، بڑی شاندار آواز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری آواز سنی، اذان سنی، اور آپ نے فرمایا اس بچے کو ذرا بلا کے لانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا اس بچے کو بلا کے لاؤ۔ وہ ابو محذورہ، ان کو بلایا گیا۔ وہ بچہ جب قریب آیا، سمجھے آپ، ذرا بیٹا، وہ بچہ قریب آیا تو آپ نے سرکار نے، میں ایک مثال سمجھانے کے لیے، خالی صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیارے آقا نے 4 انگلی اپنی یہ پیشانی کے بال پہ رکھی اور فرما کے کہا بہت اچھی آواز ہے، بہت اچھی آواز ہے، بہت اچھی آواز۔ اللہ بس اتنا کہنا تھا، پیارے آقا کا دستے مبارک ان کے سر پہ لگنا تھا اور ایمان داخل ہونا تھا۔ ایمان لے آیا، فوراً ایمان لے آئے۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ سرکار ظاہری طور پر انتقال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی غالباً انتقال ہو گیا، غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور۔ اب وہاں پر مدینے کی مسجد میں، مسجد نبوی میں، حضرت ابو محذورہ بوڑھے ہو گئے، بیٹھے ہیں، لیکن جناب ان کے بال کا حال یہ، ان کے بالوں کا یہ حال کہ وہ بال بڑھتے 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 بڑھتے، اللہ اکبر، یہ جو گھٹنے ہیں نا، گھٹنے کے نیچے تک آ گئے، گھٹنے کے نیچے تک بال، وہ پورے بال یہاں سے لے کر وہاں تک پیروں تک آ گئے، اور باقی سائڈوں کے بال کم،
لیکن بس وہ حصہ کہ جہاں پیارے آقا کی انگلیاں لگی تھی، پیارے آقا کی جو انگلیاں لگی تھی وہ بال ویسی بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئے، اور آپ وہ پورا جوڑا بنایا کرتے تھے، اور جوڑا بنا کے جب کبھی کھولتے تو بال آپ کے گھٹنوں تک پھیل جاتے۔ تو بس ایسے ہی ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پورے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ گھٹنوں تک تھے کہ ایک تابعی آئے، ان کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ کون آدمی ہے کہ جو اتنے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں۔ بس وہ آتے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ تو صحابی رسول ہے، لیکن یہ تو تشبہ ہے، یہ تو تشبہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ تو عورتوں کی طرح بال رکھنا ہے، یہ تو عورتوں کی طرح بال رکھنا ہے، وہ اس سے تو سرکار نے منع کیا ہے۔ جو ہی اتنا کہا حضرت ابو محذورہ کو جلال آ گیا، حضرت ابو محذورہ کو جلال آ گیا، اور ابو محذورہ نے کہا خبردار جو میرے بالوں کی طرف تم نے کچھ کہا تو پھر آپ ہم کو بتا دیجئے، میری اصلاح کر دیجئے، کیونکہ آقا نے فرمایا ہے کہ عورتوں کی طرح نہیں بننا چاہیے، یہ بال تو آپ کی عورتوں کی طرح ہے۔ کہا سنو، یہ بال ایسے ہی بڑے نہیں ہوئے ہیں، یہ بال ایسے ہی بڑے نہیں ہوئے ہیں۔ تو کہا کیسے بڑے ہو گئے؟ تو پورا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ کہا کہ ہمارے پیارے آقا نے جس دن سے وہ 4 انگلیاں رکھی ہیں، میرے بالوں نے نبی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جن بالوں نے نبی کے ہاتھوں کو چھوا ہو وہ بال میرے جسم سے جدا ہو جائے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کوئی مجھ کو کہے کہ میرے بال کوئی کاٹ سکے یا میں بال کاٹوں، مجھ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ صحابہ کرام بھی دیکھتے رہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی دیکھتے رہے، اور حضرت عمر فاروق بھی دیکھتے رہے، کسی نے فتویٰ نہ لگایا۔ سمجھ میں آیا کہ عشق کی بات ہی نرالی ہوا کرتی ہے۔ عاشق اپنے اپنے انداز میں اپنے معشوق سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عاشقان رسول کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ اب یہ بتائیے کہ بند کر دیا جائے یا کچھ سننا چاہیں گے؟ بولیے، خالی ہم ہی بولتے رہے بس ہیں؟ بابو بھائی نے کل کہا تھا کہ تھوڑا سا حضرت سرکار پیران پیر دستگیر کے تعلق سے بھی بیان فرما دیں، بیان کر دیں، تو ان کی بات کا خیال کرتے ہوئے، اور کرنا بھی چاہیے، جب تک پیران پیر دستگیر کا ذکر نہ ہو تو پھر وہ محفل بھی ہماری کہاں کمپلیٹ ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا کیجئے پروردگار عالم ہم سب کو پیران پیر دستگیر کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ بہرحال حضور سیدنا سرکار پیران پیر دستگیر کے بعد بھی بات ساری سرکار کی ہے، معلوم ہے نا، کیونکہ نبی کی آل میں سے ہیں اور نبی کی آل و اطرت میں سے ہیں، لہذا نبی کی آل سے محبت کرنا بھی نبی سے محبت کرنا ہے۔ آل و اطرت کی محبت، نبی کی محبت، ان سے چاہت نبی کی چاہت، ان کا احترام نبی کا احترام، ان سے قرب نبی سے قرب، جو نبی سے قریب ہوا وہ خدا سے قریب ہو گیا۔ حضور سیدنا سرکار پیران پیر دستگیر خالی ولی ہی نہیں ہے، ولی کے ساتھ ساتھ محبوب سبحانی ہے، محبوب سبحانی ہے، اللہ اکبر۔ اور جو محبوب ہوتا ہے تو محبوب کے لیے محب کیا کیا کر دے کچھ نہیں کہہ سکتے آپ، اس کو آپ مجبوری نہیں کہیں گے، اس کو آپ مجبوری نہیں کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے، یہ مجبوری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرے کی قسم کھاتا ہے، مجبوری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے کام کو اپنا کام کہتا ہے، یہ مجبوری نہیں ہے۔ نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتا ہے، نبی کے ساتھ کو اپنا ساتھ کہتا ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، محبت ہے۔ اسی طرح حضور سیدنا سرکار پیران پیر دستگیر کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو اللہ پورا فرماتا ہے، یہ اس کی مجبوری نہیں ہے، اس کی محبت ہے۔ کہو محبت ہے۔ حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا۔ سب مل کے کہو ذرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں پر قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں پر قدم اعلیٰ تیرا۔ تو سر بھلا کیا کوئی سمجھے، سر بھلا کیا کوئی سمجھے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی سمجھے کہ ہے کیسا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے
کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اللہ اکبر۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں تقریر کر دوں۔ مہ کہتے ہیں بارش کو، ہے نبوی مہ، اور علوی فصل، فصل یعنی کہ فارمنگ میں جو آپ کے جو فصل ہوتی ہے کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں ہارویسٹ، فصل۔ اور گلشن تو آپ جانتے ہیں، گلشن یعنی چمن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ بارش بن کے برسے ہیں۔ نبوی میں یہ بتائیے، بارش خراب ہو، اگر دانہ خراب ہو، زمین خراب ہو، تو کیا فصل اچھی ہوگی؟ اچھی فصل ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ زمین بھی اچھی ہو، کہو سبحان اللہ، بیج بھی اچھا ہو، پانی بھی اچھا ہو، تو پھر فصل بھی اچھی ہوتی ہے۔ اب اس فصل کا کیا کہنا، اور اس چمن کا کیا کہنا، کہ جس چمن کی حالت کیا ہے۔ اب آپ سماعت فرمائے، اعلیٰ فرماتے ہیں نبوی میں، نبوی بارش، علوی فصل حضرت علی کی فصل، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، ہے بطولی گلشن، حضرت ماں فاطمہ الزہرا جیسا گلشن۔ نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، اور حسنی پھول مہکنا ہے، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول اور مہکنا ہے، اور حسینی ہے مہکنا تیرا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ بارگاہ ہے حضور سیدنا سرکار پیرانے پیر دستگیر کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیرانے پیر دستگیر کے مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے محفل کا یہ حال کہ آپ جب ذکر و واز کی محفل کیا کرتے تھے تو 70 ہزار اولیاء کرام بیٹھ کے آپ کا واز سنا کرتے تھے، اور کرامت کا یہ حال کہ جتنے تیز ساؤنڈ میں یہ قریب والے سنتے اتنے ہی تیز ساؤنڈ میں پیچھے والے سنتے، اور جب آپ کا بیان ہوتا تو کوئی وجد کرتا، تو کوئی کپڑے پھاڑتا، تو کوئی رقص کرتا، تو کوئی آپ کے جو ہے اپنے آپ کو بے خود کر لیتا، اور کوئی تڑپتے تڑپتے اپنی جان بھی دے دیتا۔ ایسی آپ کی محفل روحانی، ایسی کوئی روحانی محفل تھی۔ اور حضور سیدنا سرکار پیرانے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے، اپنے نانا کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ میرے نانا ایسے بے مثال اللہ کے نبی تھے، ایسے بے مثال اللہ کے رسول تھے کہ جن کا یہ حال تھا کہ رات کے چند لمحوں میں، بہت چھوٹے سے حصے میں، نبی پاک نے انہوں نے زمین سے آسمان، اور آسمان سے لامکہ، اور لامکہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھ کر 18,000 مخلوق سے باتیں کر کے، اور سب کا مشاہدہ کر کے، جنت دوزخ کا مشاہدہ کر کے، اپنے ماتھے کی نگاہ سے خدا کا جلوہ دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر، یہ سارا کے سارا معراج میں واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد پیارے آقا واپس آئے۔ میرے نانا جب آئے تو اتنا کم وقت تھا کہ کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بھی خشک نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نانا یوں گئے اور یوں آئے، سبحان اللہ۔ نانا نے کیا فرمایا؟ کہا میرے نانا معراج میں یہ اتنا لمبا سفر کر کے یوں گئے اور یوں آئے۔ اب یہ جب فرما رہے تھے تو وہیں راستے میں ایک یہودی نکل رہا تھا، اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو دل میں سوچنے لگا، کہنے لگا دیکھو کیسے لمبی چھوڑ رہے ہیں عبد القادر اپنے نانا کے لیے کیسی لمبی چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ جو کہ وہ یہودی تھا، یہودی ہے تو یہودی کا سوچنا کوئی غلط نہیں ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، افسوس کی بات یہ ہے
کہ وہ یہودی تھا، وہ اگر نبی کے بارے میں ایسا سوچے اور غوث پاک کے بارے میں ایسے سوچے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب اس میں ہے کہ کلمہ بھی ہمارا پڑھیں، نماز بھی ہماری پڑھیں، روزے بھی ہماری طرح رکھیں، قرآن بھی ہماری طرح پڑھیں، اور مسجدیں بھی ہماری طرح بنائیں، اور درود بھی ہماری طرح پڑھیں، اور اس کے بعد کہیں کہ نبی کو اختیار نہیں تھا، نبی کو جمال نہیں تھا، نبی ہماری طرح تھے، معاذ اللہ، نبی کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرنے کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احمقوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہودی، اس کے دماغ میں یہ بات آئی تو دل میں اس کے خیال آیا کہ دیکھو کیسے لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں۔ ابھی اتنا کہنا تھا، پیرانے پیر دستگیر بیان فرما رہے تھے، بیان کرتے کرتے بیان ہی میں آپ نے فرما دیا، فرمایا اسمی عبد القادر، میرا نام عبد القادر ہے۔ اللہ اکبر۔ بیان کرتے کرتے فرمایا میرا نام عبد القادر ہے، اگر تجھ کو نہ منوا لیا تو میرا نام نہیں عبد القادر۔ بس یہ آپ نے فرمایا، اپنا بیان پھر کنٹینیو کر دیا۔ اب جو بیان کنٹینیو ہوا، اللہ اکبر، تو جتنے پرانے سننے والے میخوار تھے وہ سمجھ گئے آج میرے پیر کی نگاہ کا کوئی شکار ہو گیا، آج میرے پیر کی نگاہ کا کوئی شکار ہو گیا ہے۔ لیکن جو نئے لوگ تھے وہ کہنے لگے بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جملہ معتزہ کے طور پر اچانک بیچ میں حضرت کہنے لگے کہ میرا نام عبد القادر، اس کا کیا مطلب؟ وہ سمجھ میں ان کے نہیں آیا وہ چکر میں، لیکن جو پرانے تھے وہ سمجھ گئے کہ اب کسی کی آ گئی، اب کوئی میرے پیر کی نگاہ کا شکار ہو گیا۔ اب جناب ان کا کیا ہوا؟ وہ جو یہودی صاحب تھے انہوں نے اتنا کہا اور ایک بار کی بھوک لگی، سیدھے گھر گئے اور گھر میں جا کے بیگم سے کہا بیگم جلدی کھانا نکالو، بھوک لگ رہی۔ بیگم نے کہا اچھا بھائی تھوڑا سا ٹھہر، میں کھانا تو گرم کر لوں، ابھی کھانا گرم کر کے پیش کرتی ہوں۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے تو کھانا گرم کر، اور بغل میں تالاب ہے، میں ابھی ایک ڈبکی مار کے یوں گیا اور یوں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بغل میں ڈبکی مار کے میں ابھی یوں گیا اور یوں آیا۔ بیگم نے کہا ٹھیک۔ اب اس نے چولہا جلایا، ہانڈی رکھی، ادھر یہ جناب گئے اور کپڑے اتارے، وہ کپڑے اتار کے جو ہی تالاب کے اندر ڈوبے، وہ جو ہی ڈبکی ماری، اللہ اکبر، تو جب ڈبکی مار رہے تھے تو تھا، جب ڈبکی مار رہے تھے تو تھا، اور جو ہی سر نکالا تو دو چیزیں بدل گئی۔ جیسے ہی سر نکالا تو دو چیزیں بدل گئی۔ پہلی چیز تھا سے تھی ہو گئی، پہلی چیز کیا ہوا؟ تھا سے تھی، اور دوسری چیز کیا ہوئی؟ پورا علاقہ بدل گیا۔ اللہ اکبر، وہ علاقہ ہی بدل گیا، وہ پورا ماحول بدل گیا۔ اس واقعے کو سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں، یہ کوئی ایرے غیرے نہیں، اتنے ذمہ دار عالم دین مجدد اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ تھا سے تھی ہو گئی اور جگہ بھی بدل گئی۔ اب جب اس نے نگاہ دوڑائی تو بیچاری شرم کے مارے اپنا سر نہیں اٹھاتی تھی، کیونکہ اس نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہاں نئے کچھ اجنبی چہرے والے، اور چہرے والے کون تھے؟ وہ تھے کچھ دھوبی، وہ اپنے کپڑے دھو رہے تھے۔ ان دھوبیوں میں ایک جوان دھوبی تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی نگاہ پڑی، اس نے کہا اتنی حسین و جمیل عورت یہ اچانک یہاں کیا کر رہی ہے؟ بس فوراً لبکا، وہ قریب گیا اور کہا کہ بھئی تیرا نام کیا، آ جا باہر۔ تو وہ شرم کے مارے آتی نہیں، سمجھ گیا کہ اس کے جسم میں کپڑے نہیں ہیں، تو اس نے کپڑے پھینکے، کپڑے سے اس نے اپنے آپ کو لپیٹا اور لپیٹ کے پھر وہ باہر آئی۔ اب جب وہ باہر آئی تو اس نے پوچھا اس کا نام۔ اب وہ جو عورت، جو آدمی سے عورت ہو گئی ہو، جو انسان آدمی سے عورت ہو گیا ہو، وہ کیا بات کرے؟ مارے شرم کے نہ وہ نام بتا رہی ہے، نہ وہ اپنا کام بتا رہی ہے، نہ اپنا کچھ پتہ بتا رہی ہے، شرم کے مارے بس خاموش۔ دھوبی نے سوچا موقع اچھا ہے، بس سیدھے اس نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے سیدھے اپنے گھر گیا اور مولوی صاحب کو پکڑا، کہا آؤ بھائی بہت دنوں سے انتظار میں تھا کہ کچھ ہو جائے تو تمہاری خدمت کروں، ابھی موقع آ گیا، جلدی سے آؤ، نکاح پڑھاؤ اور کلمہ پڑھاؤ، نکاح پڑھاؤ، اور یہ لو نذرانہ۔ جناب قاضی صاحب کی جیب گرم ہو گئی، قاضی صاحب نے ان کا نکاح پڑھا دیا اور یہ میاں بیوی بن کے رہنے لگے۔ اور میاں بیوی بن کے رہے تو کتنے دن رہے؟ 9 سال۔ اللہ، کتنے سال؟
9 سال، اور 9 سال میں 8 بچے جنے، 9 سال میں 8 لڑکے پیدا ہوئے، 9 سال میں 8 لڑکے پیدا ہوئے۔ اب جناب جب 9 سال ہو گئے تو ایسی ایک دن ماں کہنے لگی کہ ذرا بچوں کو سنبھالنا، مجھ کو گرمی لگ رہی ہے، بغل میں تالاب ہے، میں ابھی جاتی ہوں، اور ڈبکی مار کے یوں گئی اور یوں آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یوں گئی اور یوں آئی۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ گئی جناب، جیسے ہی گئی اب ڈبکی ماری، کپڑے اتارے اس نے، اب جو ڈبکی ماری تو تھی اور جو ہی نکلا تو تھا۔ اللہ اکبر، وہ تھی سے تھا ہو گیا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں میرے غور سے پنگا مت لینا، میرے غور سے پنگا نہ لینا، ورنہ تم بھی کہیں تھی کہیں تھا، کہیں تھی کہیں تھا تھی نہ کرنے لگنا تم بھی۔ اگر اللہ کو جلال آ گیا تو کہیں کے نہیں رہو گے۔ وہ محبوب سبحانی ہے، وہ محبوب سبحانی ہے۔ اللہ کا اعلان ہے من عاد علی ولی فقط آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے پنگا لیا، جس نے کسی میرے ولی سے دشمنی کی، وہ جان لے کہ اس نے ولی سے نہیں مجھ سے دشمنی کی، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب وہ تھی سے تھا ہو گیا، جیسے ہی سر نکالا تو تھی سے تھا ہو گیا۔ دیکھا تو وہی جگہ ہے، وہی دن ہے، وہی ٹائم ہے۔ اللہ اکبر، فوراً نکلا، کپڑے سے اپنے آپ کو لپیٹا اور لپک کے اپنے گھر گیا۔ جب گھر جا رہا تھا تو کیا دیکھ رہا تھا کہ محفل بھی وہی ہے، پیران پیر دستگیر کا ماحول، ان کی محفل بھی وہی ہے، دن بھی وہی ہے، وقت بھی وہی ہے، مضمون بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ گھر پہنچا، بیگم سے کہا بیگم کھانا نکال۔ بیگم نے دیکھا، کہا کیا نہا کے نہیں آیا؟ اللہ اکبر، بیگم دیکھ کے کہتی ہے کیا نہا کے نہیں آیا؟ اتنی جلدی آ گیا، کم سے کم نہا کے تو آ جاتا۔ وہ کہنے لگا نہانے کی تو بات کر رہی ہے، تو نہانے کی بات کر رہی ہے؟ میں نہا کے، میں تو اس کو نہایا وہ نہیں دکھ رہا۔ کہا کہ میرا کھانا نہیں گرم ہوا ابھی، میرا ابھی کھانا نہیں گرم ہوا، تو ایسا لگتا ہے نہا کے نہیں آیا۔ تو کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ 8، اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ 8 بچے۔ تو بیگم نے کہا کیا مطلب، یہ 8 کا کیا چکر، یہ 8 کا کیا چکر؟ تو کہنے لگا وہ تجھ کو نہیں بتاؤں گا، وہ تجھ کو نہیں بتاؤں گا، وہ تجھ کو بتانے لائق نہیں ہے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے پہلے کھانا کھا لے۔ کہا اب مجھ کو بھوک کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھ کو جسم کی بھوک نہیں، ابھی تو روحانیت کی بھوک لگی ہے، ابھی تو روحانیت کی بھوک لگی ہے۔ جب تک وہ غذا نہیں کھا لوں گا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تھوڑا کھانا اور سیدھے پیرانے پیر دستگیر کے بابا کی بارگاہ میں پہنچا۔ ادھر وہ پہنچا، آقا ہمارے سب تو جان ہی رہے تھے۔ جو ہی آقا نے دیکھا، آقا نے اشارہ کیا لوگوں ذرا سائڈ ہو جاؤ اور پیچھے والے کو آگے آنے دو، پیچھے والے کو آگے آنے دو۔ سارے لوگ ہٹتے گئے، وہ یہودی آتا گیا، آتے آتے سیدھے پیرانے پیر دستگیر کے قدم مبارک میں آ کے گر پڑا، اور جب قدموں میں گرا آقا نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اب تجھ کو سمجھ میں آ گیا، اب تیرے سمجھ میں آ گیا کہ میرا نانا کیسے یوں گیا تھا اور یوں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ دیکھ سن، میں نبی بھی نہیں ہوں، میں رسول بھی نہیں ہوں، اور میں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں۔ جب مجھ میں اتنی طاقت اللہ نے دی ہے، میں چاہوں تو میں تجھ کو یہی معراج کی جیسی کیفیت تجھ کو دکھا سکتا ہوں۔ تو کیا میرا نانا نہیں جا سکتا؟ کیا میرا نانا معراج میں یہ سارا کچھ نہیں دیکھ سکتا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانے کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، یعنی محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز جواب تھا۔ ہمارے غلام السلام علیکم یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ پکار تشریف لانا، وقت بھی کتنا
गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका दी मेराज तुमको और बख्शा ताज तुमको दो जहां का राज तुमको दे सलाती बाद तुमको या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हिजर के सब गम मिटा दो रोने वालों को हंसा दो सदका अपने आशिकों का चेहरा अनवर दिखा दो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलाम अलैका रसूल सलाम अलैका नबी सलाम अलैका हबीब सलाम अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम इलाल आलमीन व या खैरन नासिन पाक में यार यहाँ पर जो कुछ भी अब तक ज़िक्र व अज़कार हुए मौला ना तो मनक़बत और वर्द व नसीहत और जो कुछ भी तिलावत कलाम पाक और दीगर जो कुछ भी ज़िक्र व अज़कार सुबह से लेकर अब तक मौला इस घर में हुए हैं अल्लाह अपने फज़ल व करम से तमाम के तमाम ज़िक्र व अज़कार को और साहिब खाना हमारे बाबू भाई क़ादी रब्बानी और उनके जुमला अहले खाना की जानिब से परवरदिगार आलम जो कुछ भी इहतिमाम खैर और नियाज़ पाक का जो इहतिमाम और इंतज़ाम हुआ है मौला अपने फज़ल व करम से इनकी तमाम नेकियों को और हम जुमला हाज़रीन के तमाम ज़िक्र व अज़कार को अपने फज़ल व करम से कबूल फरमा लें और अपनी बेशुमार रहमतें बरकतें अपनी शामिल फरमा कर इन सब का सवाब बेहिसाब हम जुमला हाज़रीन मजलिस की जानिब से और ख़ास तौर पर अहले खाना की जानिब से इसका सवाब बेहिसाब हम सब के आका व मौला अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिया में बतौर हदिया तोहफ़ा और बतौर शुक्राने के पहुँचा दे मेरे मौला इसका सवाब बेहिसाब आपके वास्ते और वसीले से बक़िया तमाम के तमाम हज़रत अंबिया किराम रसूलान निज़ाम अलैहिस्सलाम के रवायत तय्यबात को दर्जा बदर्जा पहुँचा दे मौला इसका सवाब बेहिसाब हम सब के माए हज़रत उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिन्ना के रवायत पाक व तमाम के तमाम हज़रत आले पाक रसूल व हज़रत अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन व जुमला सहाबा किराम सहाबियात ताबीन किराम तबे ताबीन किराम अइम्मा मुज्तहिदीन जुमला मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फ़ुक़हा किराम के रवायत तय्यबात को दर्जा बदर्जा पहुँचा दे रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन और इसका सवाब बेहिसाब बतौर ख़ास हुज़ूर सैयदना सरकार शहंशाह विलायत पीरान पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी गौस सरदानी शहबाज लामकानी क़िंदील नूरानी शमए लासानी पीर पीरा माह गीना शहंशाह बगदाद सैयद सैयदना सरकार सैयद अब्दुल कादिर गौस आज़म जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारगाह आलिया में बतौर ख़ास इसका सवाब बेहिसाब पहुँचा दे मौला आपकी जुमला औलादो अमजाद रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के रवायत तय्यबात को भी दर्जा बदर्जा पहुँचा दे या अल्लाह इसका सवाब बेहिसाब जुमला मशाइखीन अहले सिलसिला आलिया क़ादिरिया रब्बानिया के रवायत तय्यबात को दर्जा बदर्जा पहुँचाते हुए परवरदिगार हुज़ूर सैयदना सरकार आमाल
مولانا شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ و حضور سیدنا سرکار ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ و حضور سیدنا سرکار قاری عبد المعبود رحمۃ اللہ تعالی علیہ و حضور سیدنا سرکار مخدوم ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ و حضور سیدنا سرکار سیاح ایشیا خطیب الہند حضرت علامہ مولانا سید مظہر ربانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نفر اللہ مرقدہ کے ارواح طیبات کو درجہ بدرجہ پہنچاتے ہیں مولا اس کا ثواب بے حساب اور دیگر خانواد ربانیہ کے جملہ مرحومین کی روحوں کو درجہ بدرجہ پہنچاتے پروردگار، اور صاحب خانہ ہمارے بابو بھائی کے بھی جملہ متعلقین مرحومین کی روحوں کو پروردگار عالم اس سب کا ثواب بے حساب بطور خاص پہنچا دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں درگزر فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کی جانب سے ذکر کو قبول فرما دے مولا، اس ذکر کو ہم سب کے لیے مولا ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار عالم ہم سب کو پروردگار سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنا، اور ہم سب کو مولا غوث کا خواجہ کا دیوانہ بنا دے۔ اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو سچی غلامی نصیب فرما مولا، ان کی محبتیں ہم کو ہمیشہ میسر رہیں، ہمارے قلب و نگاہ نبی پاک اور نبی پاک کی آل و عطرت اور آپ کی امت کے سارے اولیاء کرام کی عظمت و محبت سے ہمارے دل اور ہمارے دماغ معطر رہیں۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما مولا، ہماری مشکلیں آسان فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار تو علیم و خبیر ہے مولا، یہاں پر جتنے بھی ہمارے بھائی بہن حاضر آئے ہیں اور جو اپنے دل میں جائز تمنا اور ارادہ رکھتا ہے مولا، حضور سیدنا سرکار پیران پیر دستگیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ان کے ذکر کی برکت سے مولا اس کی مراد جلد سے جلد پوری فرما دے، یا اللہ اس کی مشکل آسان فرما دے پروردگار، اور خاص طور پر صاحب خانہ جناب بابو بھائی اور ان کے جملہ اہل خانہ کو مولا اس کی بے شمار برکتیں عطا فرما، ان کے گھر کی ساری بلائیں آفتیں دور فرما دے، ان کے گھر کے جملہ افراد کو ہر بلا و مصیبت سے معمول و محفوظ فرما، امن امان چین سکون سلامتی ان کو نصیب فرما، ان کے رزق میں مال میں عزت میں آبرو میں کاروبار میں صحت و تندرستی میرے مولا برکتیں عطا فرما۔ پروردگار جب تک ہم دنیا میں رہیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر رہیں اور اسی پر ہم گناہ گاروں کا خاتمہ نصیب فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔